سندھ پنجاب گندم کی تگڑی خبر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں۔ تو سندھ پنجاب میں گندم کی تگڑی خبر، گندم 5000 روپے من ہو گئی، پی ٹی آئی میدان میں آ گئی، سنیے یہ رپورٹس۔ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی بنا سکتے ہیں، کچھ ترقی کر سکتے ہیں، تو اپنا اس لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ زراعت ہو، اس ملک میں کسان سے دشمنی کرنا اس ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں زراعت کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا یا کوئی بھی پالیسی، ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور جو معاشی حالات ہیں اس میں، ان حالات میں اگر ہم کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ ترقی کر سکتے ہیں، تو اپنا وہی ایگریکلچر کا پوٹینشیل استعمال کر کے کر سکتے ہیں۔ جس ملک کی 70% زمین جو ہے اس لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ زراعت ہو، اس ملک میں کسان سے دشمنی کرنا اس ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں زراعت کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا یا کوئی بھی پالیسی نہ ہونا یا ایبسنس آف اے پالیسی، یہ ملک کے مستقبل اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو یہ فسطائی جعلی فارم 47 کی حکومت روتی پھرتی ہے، فقیروں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں جگہ جگہ پہ، دوسری طرف یہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا پوٹینشیل اس ملک کی اپنی زراعت میں موجود ہے۔ ہم اسے بالکل کسی طریقے سے ٹیپ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہی کسان کا جو ہے وہ ہم گلا کاٹ رہے ہیں۔ 2022 میں جو سیلاب آئے، فصلیں تباہ ہوئی، نتیجے میں 2023 میں حکومت نے وہ جو گندم کی کمی ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ نے امپورٹس کر لی۔ شارٹ فال آپ کا کتنا تھا؟ 2.4 ملین ٹن کا امپورٹ آپ نے کتنی کر لی؟ 3.6 ملین ٹن۔ فائدہ کس کو آپ نے پہنچایا؟ انہی فسطائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ فائدہ آپ نے کس کو پہنچایا؟ پرائیویٹ سیکٹر کو۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ آئی ریمبر، میں نے اس وقت یہ اسمبلی میں اٹھایا ایشو کہ کون کون سی وہ فرمز تھیں، کون کون سی وہ کمپنیز تھیں جنہوں نے پرائیویٹلی گندی ریجیکٹڈ یوکرین سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو گندم اٹھا کے یہ لے کے آئے، اور پھر آپ نے جب ایکسس کر لی، اس سے کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ ریٹ کا کیا حشر ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی صحت کے اوپر اور اس سے پھر ایک بہت بڑا سکینڈل جنم لیا، اور اس سکینڈل کا آج تک پتہ نہیں لگ سک رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، مجھے امید ہے وہ اس کو اس میں اٹھائیں گے، جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اسکینڈل کو اٹھائیں گے، نکالیں گے ساری ڈیٹیلز، تاکہ قوم کو جو ہے وہ اس اسکینڈل کی جو اصل چیز ہے وہ بتائی جا سکے اور حقائق دنیا کے سامنے لائے جا سکے۔ اتنا بڑا کھلواڑ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا، اور فائدہ پرائیویٹ کمپنیز کو۔ وہ پرائیویٹ کمپنیز کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں، کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹ ہیز بین ڈسکسڈ اوور اینڈ اوور اگین۔ آپ کو یاد رہے کہ بمپر پرائس ہو گئی اگلے سال، اب بمپر پرائس ہو گئی، آپ آلریڈی 3.6 ملین ٹن لے کے بیٹھے ہیں، کراپ جو ہے آپ کی بمپر کراپ ہو گئی، 3.6 ملین میں آپ نے ایکسس گندم منگوا لی، بمپر کراپ بھی پڑی ہے، ایکسس بھی پڑی ہے، کسان تباہ ہو گیا، کوئی ریٹ ہی نہیں رہا، بالکل فارغ ہو گیا۔ بعد ازاں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم 3900 من کے حساب سے گندم کی خریداری کریں گے، تو پھر آپ نے وہ اعلان تو کر دیا مگر آپ نے خریداری بالکل نہ کی۔ کے پی نے خریداری کا اعلان کیا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ نے وہاں بھی ضلع بندیاں کی، وہاں بھی آپ نے صوبے کے بارڈر کے اوپر چوکیاں بنائی، وہاں بھی آپ نے کوشش کی کہ لوگ جو ہیں وہ کھجل خوار ہو جائیں، اور ان کو دیکھیں نا، تمام پاکستانی ہے، کے پی obviously has to buy گندم either from overseas or from سندھ or from، کیونکہ جتنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے وہ شاید صوبے کی کنزمپشن کے لیے پوری نہیں ہے، تو باہر سے منگانی ہے، تو why not from the other brothers from other provinces۔ مگر وہاں بھی ان کا جو بغض تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کسان کے خلاف، وہ نہ چھپ سکا اور وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب کسان پر مطلب IMF کے ساتھ ڈیلیں تم کرو، اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کا کسان برداشت کرے۔ نالائق تم ہو، نکمے تم ہو، حکومت تم سے نہیں چلتی ہے، تم ریلیف نہیں دے سکتے ہو، معاہدے کرو اور اس میں ہمارا خون جو ہے، ہماری زندگی تم بیچ کے آ جاؤ اور اس کی قیمتیں ہمیں ادا کرنی پڑیں، اور تم یہاں پہ عیاشیاں کرتے پھرو۔ IMF نے کی ایک اور حال ہی میں اس حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی پالیسی ترک کر دی ہے۔ مطلب سپورٹنگ پرائس جو تھی وہ ہمیشہ مقرر کی جاتی تھی، اور لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے، لوگ 3900 پہ بھی راضی نہیں تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی سپورٹنگ پرائس ہی نہیں ہے، سارا کام فری مارکیٹ ہے۔ اچھا، اب پہلی دفعہ ایسی ہے کہ ابھی تک سپورٹنگ پرائس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں یہ اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے اس ملک کے لیے، اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ